انسان کا پوہے گے خدای در کرنے نن اختیار دے تیار سمر گیتا دا دنیا فانی. رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہمیں اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ وہ نماز ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کو کوئی ہدیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے 10 قسم کے گناہ معاف فرمائیں گے، آپ کے اگلے پچھلے، آپ کے اول آخر، آپ کے نئے پرانے، اور آپ کے وہ گناہ جو آپ سے قصدن ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جو آپ سے خطاً ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جو آپ نے چھپ کے کیے ہوں، اور وہ گناہ جو آپ نے ظاہراً کیے ہوں، تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صبح مجھ سے ملو، میں آپ کو ہدیہ پیش کروں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز ہدیہ کریں گے. جب میں صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے مجھ سے عرض کیا کہ آپ زوال کے بعد اس نماز کو پڑھیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا پورا طریقہ کار ذکر کیا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ اگر آپ اس دنیا کے سب سے بڑے گناہ گار ہوں گے، اس نماز کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو بہت فضیلت والی نماز ہے، ہمیں اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث کی کتابوں میں اس نماز کا جو طریقہ کار نقل کیا گیا ہے وہ 2 طریقے نقل کیے گئے ہیں. دونوں طریقوں میں سے جس طریقے پر بھی آپ عمل کریں درست ہے، نماز آپ کی ادا ہو جائے گی. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت سے 4 رکعت نفل کی نیت کریں. نیت کرنے کے بعد آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کو پڑھیں. اس کے بعد پھر آپ 15 دفعہ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر آپ اعوذ باللہ بسم اللہ، سورۃ فاتحہ اور کوئی مختصر سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ دوبارہ یہ کلمات پڑھیں، اور 10 مرتبہ ان کلمات کے پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں. رکوع میں جانے کے بعد آپ رکوع کی تسبیحات ادا کریں. رکوع کی تسبیحات کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر آپ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، پھر ربنا لک الحمد کہیں. اس کے بعد دوبارہ 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلے جائیں. سجدے کے تسبیحات کے بعد آپ 10 مرتبہ دوبارہ یہ کلمات پڑھیں، پھر آپ سجدے سے اٹھیں، جلسے میں بیٹھیں، اور جلسے میں بھی 10 مرتبہ یہ کلمات آپ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد آپ دوسرے سجدے میں جائیں، اور دوسرے سجدے میں آپ سجدے کے تسبیحات کے بعد دوبارہ 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں. اسی طرح سجدہ مکمل ہونے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں، اور اسی ترتیب سے پھر آپ باقی 4 رکعتوں کو مکمل کریں. آسان سا طریقہ کار ہے، آسان سا عمل ہے، اور اس پر زیادہ سے زیادہ آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے. اس مختصر سے وقت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے تو یہ غنیمت کی بات ہے. اس لیے ہمیں اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. خود بھی یہ نماز ادا کریں، اپنے گھروں میں بھی اس کی ترغیب دیں. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ سبحان